کہ یہ بات حکومت نے کی ہے تو اپوزیشن نے تو اس کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے. ہم اس کو بدلنے کی صحیح کر رہے ہیں, ہم اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم یہ نقطہ بار بار سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کا یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, دنیا کی 5ویں بڑی ریاست ہے, اور اس کے جو مسائل ہیں وہ اس وقت تک حل نہیں ہو پائیں گے جب تک ہم اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے. جو ہمارا ایک بنیادی مدعا رہا ہے جمہوریت کے حوالے سے, وہ انتخابات کے اوپر اور انتخابات کے جو نتائج ہیں ان کے اوپر اعتماد کا ہے. آپ سب لوگ جو تمام ہی انتخابات کو, بڑے سینئر لوگ بھی بیٹھے ہیں جو بڑے انتخابات کو کور کرتے رہے ہیں, ہم ہر انتخاب کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جھگڑا پڑتا ہے کہ جی یہ نتیجہ ہمیں منظور ہے, ایک نتیجہ ہمیں منظور نہیں ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, وزیر اعظم عمران خان وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کرکٹ کو ایک نیوٹرل امپائر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹ کے اندر بھی پاکستان بھارت سیریز میں کبھی جو میچز تھے ان کے اوپر یقین نہیں آتا تھا. بھارت کا امپائر ہوتا تھا تو وہ LBW دیتا ہی نہیں تھا اپنے لوگوں کو, اور سیم کیس ہمارے ساتھ بھی چل رہا تھا, ہمارے امپائر بھی نہیں دیتے تھے. اور یہ وہ ایک ماحول تھا جس میں عمران خان نے نیوٹرل امپائر کی بات کی, اور آج الحمدللہ پورا جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کے اندر نیوٹرل امپائر ہیں, اور کبھی بھی امپائر کا فیصلہ جو ہے اس کو چیلنج نہیں ہوتا, اور جو چیلنج ہوتا ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی آ گئی. آپ دیکھتے ہیں LBW کا ڈیسیژن ہے مجھے منظور نہیں ہے, اوپر چلے جائیں کیمروں سے دیکھ لیں. اسی طریقے سے بیٹ کو ٹچ ہوا ہے, بال نہیں ہوا, آپ بیٹ کو جو ہے وہ وائس کے اوپر چلے جائیں. ٹیکنالوجی نے ان چیزوں کو آسان کیا ہے, اور بہت ہی ایک جو لوگ کرکٹ کو فالو کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا یہ تنازع تھا اور اب کتنا یہ کم رہ گیا. اسی اصول کو وزیر اعظم عمران خان نے ہمارے پارلیمنٹری افیئرز کی جو منسٹری ہے اس کو یہ ٹاسک دیا, اور PTI کو یہ انہوں نے اس طرف یہ ٹاسک دیا کہ ہم ایک ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس کے اوپر تمام لوگوں کا یہ نہ ہو کہ یہ الیکشن ہم جیتے ہیں تو جھگڑا ہو اور وہ جیتے ہیں تو وہ جھگڑا ہو. پہلے دن جب عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پہلی سپیچ کی, اس دن انہوں نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کی نشست پہ گئے, اور انہوں نے وہاں پہ ان کو یہ کہا کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی ہے, ہم آج ہی یہ کمیشن بنانے کو تیار ہیں. پارلیمنٹ کی کمیٹی پہلے دن عمران خان صاحب نے بنا دی. یہ کمیٹی بنانے کے لیے پچھلی دور حکومت میں 4 سال لگے تھے, دھرنے دینے پڑے, کمیشن دینے پڑے, پورا احتجاج ہوا, 4 سال لگے یہ کمیٹی بنانے میں. ہم نے پہلے دن بنا دی. اس کے بعد اس کمیٹی کے کوئی 30-32 اجلاس ہوئے. ان اجلاسوں میں کیا کہا گیا؟ نمبر 1, PMLN کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ جو RTS سسٹم ہے وہ بیٹھا ہے اور ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. ان کو یہ کہا, پرویز خٹک صاحب تھے, شفقت محمود صاحب تھے, میں اس کمیٹی میں تھا. ہم نے کہا جی کہ جن حلقوں میں RTS سسٹم بیٹھا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ان حلقوں کی تفصیل دے دیں. ایک حلقے کی تفصیل جو ہے اس کمیٹی کے سامنے نہیں آئی. پھر انہوں نے کہا کہ بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پر جو فارم 45 ہوتا ہے وہ غائب ہو گئے, اور وہ حلقے جو ہیں وہاں پر جو فارم 45 تھا وہ ROs کے پاس پہنچا نہیں. ہم نے کہا ان حلقوں کی تفصیل دے دیں, کوئی تفصیل نہیں آئی. پھر ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس جو انتخابی عذرداریاں فائل ہوتی ہیں ان کا ریکارڈ منگوایا, تو پتہ یہ چلا کہ پورے پنجاب میں 25 انتخابی عذرداریاں فائل ہوئیں. ان میں سے 13 PTI کے لوگوں نے کی ہوئی تھی, 11 PMLN کے لوگوں نے کی ہوئی تھی. لہٰذا صرف میڈیا کے بل کے اوپر یہ نیریٹو بنانا, یہ بیانیہ بنانا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, یہ ایک وتیرے کے طور کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ابھی بھی
جو انتخابات ہوئے ہیں، ابھی جو الیکشن ہوا ہے کراچی میں، اس میں دوبارہ کون کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی؟ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی، اور کس کو کہہ رہے ہیں دھاندلی کی؟ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں دھاندلی کی۔ اسی طریقے سے سینٹ کے الیکشنز ہوئے، ہم نے پورا زور لگا لیا کہ اس الیکشن کو ہم اوپن ووٹ کرتے ہیں۔ یہ اوپن ووٹ کیا تھا؟ یہ وہ ووٹ تھا جو 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف نے آپس میں طے کیا تھا کہ یہ ووٹ اوپن کیا جائے گا۔ 2015 میں پی ایم ایل این یہ لیجسلیشن لے کے آئی تھی، قانون سازی لے کے آئی تھی کہ یہ ووٹ اوپن کیا جائے گا۔ اسی اصول کے اوپر جو خود پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے رکھا کہ ہم سینٹ کا ووٹ اوپن کرتے ہیں، ہم نے جب کہا، وزیر اعظم عمران خان نے جب کہا کہ آئیے آپ نے جو بات کی تھی وہ درست کی تھی، آئیے اس کو اوپن کرتے ہیں، یہ 180 ڈگری کے اوپر واپس پھر گئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے اوپن نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو، جو میرا ان کا احترام ہے، جس طریقے سے ان کو الیکشن جتوایا گیا اور جس طریقے سے وہ پھر سینیٹر بنے، اور پھر جب وہ چیئرمین سینٹ نہیں بن سکے، یہ کہانی ساری آپ کے سامنے۔ اگر آپ اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر ہم نے صرف ہر الیکشن کے بعد رونا دھونا ہے کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، یہ نتیجہ صحیح نہیں آیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو پھر تو دیکھیں آپ کی سیاسی ترقی رک جائے گی، آپ کی جمہوری ترقی رک جائے گی، آپ آگے نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے عمران خان کا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ آئیے مل کر اصلاحات کرتے ہیں۔ پھر درمیان میں بارہا یہ بات کہی گئی کہ دیکھیں جی وزیر اعظم خود نہیں کہہ رہے، باقی لوگ کہہ رہے ہیں، آپ وزیر اعظم نہیں کہہ رہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ تمام جو ہماری جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کریں اور انہیں کہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ اصلاحات کریں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے براہ راست ٹویٹ کی، براہ راست انہوں نے بیان جاری کیا کہ اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب ہم جب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر اس میں کون رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ ہم انتخابی نظام میں اصلاحات تجویز کر رہے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، جو ابھی جس کی تفصیل ابھی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ہم اس کو ماڈرنائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم الیکٹرک ووٹنگ مشین اس میں لانا چاہتے ہیں، جس سے کہ ریزلٹس جو ہیں رات 12 بجے تک نہ رکے رہیں، بلکہ پولنگ کے بعد اگلے 20 منٹ میں 25 منٹ میں نتیجہ آپ کے پاس ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم جو باقی اصلاحات اس میں تجویز کر رہے ہیں وہ تمام وہ ہیں جس کے نتیجے میں انتخابی عمل کے اوپر عوام کا، سیاسی جماعتوں کا اور انٹیلیجنشیا کا اعتماد بڑھے گا۔ اگر اب آپ کو آفر کون کر رہا ہے مذاکرات کی؟ وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو حکومت کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اصلاحات کا بیڑا اٹھائے۔ مجھے آپ بتائیے، کبھی کوئی سیاسی جماعت یہ کہے گی کہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں؟ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو ہم کہیں کہ وہ آگے آ کے لیجسلیشن کرے اور اصلاحات کرے۔ کبھی کوئی سیاسی جماعت آپ نے ایسی سنی ہے جو کہ یہ بات کرے گی؟ ہر سیاسی جماعت جو ہے، ہر وہ شخص جو الیکشن لڑتا ہے، اس کا کام تو یہ ہوگا کہ وہ پارلیمان کو مضبوط کرے۔ اور جو یہ نعرہ کچھ دنوں پہلے لگا رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ ووٹ کو عزت تب ملے گی جب پارلیمان کو عزت ملے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پارلیمان کی کو کوئی حیثیت نہیں دیں، اور وہاں پہ چونکہ وزیر اعظم ہماری مرضی کا نہیں ہے، لہٰذا وزیر اعظم کو نہیں، ہم الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیں۔ اس کے نتیجے میں ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے جب آپ کی یہ اس طرح کی بات اگر آپ کریں کہ آپ کو پارلیمان کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اور دوسری بات، شہباز شریف صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے، تینوں نے ای وی ایم مشینز کو دیکھا بھی نہیں، انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ بھائی آپ اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، بلکہ اپنی ایک ٹیکنیکل ٹیم کریٹ کریں جو کہ ان سائنٹسٹ کے ساتھ، ماہرین کے ساتھ بیٹھے۔ اور یہ جو پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں، پاکستان کے انجینئرز ہیں، یہ ہمارا فخر ہے۔
آپ ہر آدمی کو اس طرح سے کنٹروورشل نہ کریں. یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کریٹ کیا ہے ٹیکنالوجی, آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم. اس سے پہلے جب میں منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا اور مجھے اپنے سائنٹسٹ کے ساتھ, انجینئرز کے ساتھ جو کام کرنے کا موقع ملا, اپنے اساتذہ کو جو کہ یونیورسٹیز میں ٹیکنالوجیز کو دیکھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم. جس قسم کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی ہم اس کو برانڈ نہیں کر سکے. ادروائز پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, ہمارے جو ینگسٹرز جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یونیورسٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں ٹیکنالوجیز, یہ کمال کا کام کر رہے ہیں. سو میری درخواست یہ ہوگی, ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اس کو جو ہے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے وہ ریفارمز ایجنڈا رکھیں گے, اور ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں وہ ایجنڈا جو ہے وہ رکھیں گے. اور اس کو میں دوبارہ اپوزیشن سے یہ کہنا چاہوں گا, ہمیں علم ہے کہ ساری عمر آپ پرچیوں ہی کی سیاست کرتے رہے ہیں اور پرچیوں سے ہی آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اقتدار لیا ہے, لیکن اب ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم پرچیوں سے باہر نکلیں اور نئی اور جدید اصلاحات جو ہے وہ انتخابی نظام میں متعارف کرائیں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک یہ ایسا مسئلہ ہے اس وقت جو الیکٹرل ریفارمز کا, یہ اس سے آئینی بحران تو کوئی پیدا نہیں ہوا, لیکن آئینی اداروں پہ عدم اعتماد کا بحران پیدا ہو گیا ہے قوم میں, جو بڑی خطرناک بات ہے. ملک صرف زمین اور بلڈنگوں سے نہیں بنتے, وہ اداروں سے اور اس کے عوام سے بنتے ہیں. اس لیے میں اس کی تھوڑی سی آپ کو پرسپیکٹو دیتا ہوں. پاکستان میں جو جدید دھاندلی کا سب سے بڑا طوفان اٹھا, وہ ایک سیاسی جج صاحب تھے. انہوں نے 2013 کے الیکشنز میں جا کے جتنے بھی ریٹرننگ آفیسرز تھے ان سے خطاب کر لیا, اور وہ اپنے ادارے سے, اپنے آئینی مینڈیٹ سے باہر نکل کے ایک اور آئینی ادارے کے مینڈیٹ میں جا کے انہوں نے مداخلت کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 22 ملک کی سیاسی جماعتیں جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا, سب نے اس کو کہا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے. اس کا دوسرا پہلو جس پہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے ابھی, فواد صاحب نے روشنی ڈالی ہے, میں صرف ایک آپ کو اس کا اینگل بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 4 حلقے کھولنے کے لیے کہا گیا, جس میں 2-3 میں تو میں وکیل تھا اور میں ریپرزینٹ کرتا پی ٹی آئی کے لوگوں کو, اور وہ نہیں کھولے گئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج اور سب سے طویل دھرنا وہ سٹیج کرنا پڑا لوگوں کو. اس الیکشن کے بعد جو ریفارم ہوئی وہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے ذریعے سے ہوئی, اور اس کو جو بنانے والے تھے, جن کے دور حکومت میں وہ ایکٹ بنا, انہوں نے کہا یہ ناقص ہے, یہ فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے میٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ ریکارڈ پہ ہیں. اسی لیے انہوں نے جو 2018 کے الیکشنز تھے, جن کو بین الاقوامی مبصرین نے, فیفن نے, میڈیا کے بڑے معتبر لوگوں نے کہا کہ بائی اینڈ لارج بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے ہیں, ان الیکشنز کو بھی انہوں نے چیلنج کیا اور کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. اس صورتحال میں 2 راستے حکومت کے سامنے کھلے ہیں. ایک یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول کا سٹیٹس کو ہم چلنے دیں اور کوئی ریفارم نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں جو بھی زمینی حقائق ہیں ان کے اندر ہم ریفارم کریں اور آگے بڑھیں. آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. ریفارم کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 میں اور جو حکومت کا پیکج ہے اس کے اندر 49 سیکشنز مختلف, کچھ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں, کچھ ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں اور کچھ تبدیل کیے جا رہے ہیں. 49. ان میں سے میں 19 جو سیکشنز ہیں آج آپ کے سامنے ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا. 19 سب پہ نہیں میں بولوں گا. اس میں سے 7 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے
کہ حکومت نے شہباز شریف صاحب نے کہا 3 سال سے تالا لگا دیا پارلیمنٹ میں. آپ جب سے بنے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, آپ نے کتنے اجلاس کیے؟ وہ جو ریمانڈ والا اجلاس تھا اس کو چھوڑ دیجئے گا. ہر اجلاس منعقد ہوا ہے, اور ہم نے اپنی گورنمنٹ کے پچھلے جو 2 سال تھے اس میں جو آئینی عرصہ دیا ہوا ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ بیٹھے گی, کووڈ کے باوجود, مشکلات کے باوجود, اور بڑی تعداد پہ جو پارلیمنٹیرینز اور منسٹرز اور عملہ تھا ان کے انفیکشن لگنے کے باوجود بھی ہم نے وہ ٹائم مقرر کیا. آپ نہیں تشریف لائے, یہ آپ کی مرضی تھی, لیکن اب ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیے گا. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو اجلاس ہوئے ان میں سے صرف 3 کی میں جھلکیاں آپ کے سامنے, قوم کے سامنے آپ کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی جھلکی یہ ہے کہ ایک انتہائی معتبر پارلیمنٹیرین صاحب جو پچھلا بجٹ کا اجلاس تھا اس میں وہ کوٹ اتارنے اور منسٹر کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. یہ جمہوریت کا حسن تھا. اس کے بعد پھر ووٹ کی جو عزت تھی اس کی بحالی کا جب مرحلہ آیا تو ایک سابق پرائم منسٹر صاحب وہ غصے میں آگ سے بھرے ہوئے بولتے ہوئے چلے گئے, اور جا کے انہوں نے اسپیکر کو, جو کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشنل اوتھ ہے جس کی, اس کا مائک چھیننے کے لیے انہوں نے مائک اٹھا لیا. یہ جمہوریت کا دوسرا حسن تھا. اور تیسرا یہ ہوا کہ ایک وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوتے ہیں فلور آف دی ہاؤس پہ, یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا میں جوتا مارنا چاہتا ہوں کسٹوڈین کو, اور انہوں نے کہا کہ میں جوتا, جب آپ لوگوں نے باہر سوال کیا انہوں نے کہا میں تو اتار چکا تھا یا میں اتار رہا تھا اور میں نے مارنا تھا, آئی مین اٹ. حالانکہ کچھ دن پہلے وہ جوتا اچھالنے والے ایک لڑکے کو مارنے کے لیے اسی پارلیمنٹ کے باہر دوڑتے ہوئے آپ لوگوں نے کیمرے میں پکڑے. اب یہ سیریسنس کہاں ہے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سے جو تازہ ترین بھی میری بات ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے, اور پچھلی جو کیبنٹ کی تازہ ترین ہماری میٹنگ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کو پوری قوم کے سامنے, سب سے پہلے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں جو پاکستان کی سول سوسائٹی ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, ان کو ہم بریفنگز دیں گے, ان کو ہم اپنا یہ جو ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ دکھائیں گے. پھر ہم اے پی این ایس, سی پی این ای, آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پریس کلبز ہیں ان کے جو آپ لیڈرز ہیں, کرتا درتا ہیں, جو آپ اس کے رکن ہیں, اس کے ساتھ ہی ہم بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز اور ہر وہ حلقہ جو اس میں کسی طریقے سے واچ ڈاگ کا یا انٹرسٹڈ ہے, سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کے پارلیمانی نظام کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو بھی ہم شامل کریں گے. میں اب آپ کو 3 ریفارمز پہلے بتاتا ہوں جن کے بارے میں ساری سیاسی جماعتوں نے لکھ کے کئی دفعہ کہا اور بول کے اس سے زیادہ دفعہ کہا. پہلا ریفارم ہے جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوتی ہے, پاکستان میں دھاندلی ہوئی, کوئی پروف پیش نہیں کر سکا, الزام لگا, دھاندلی ہوئی. 2018, 19, 20 اور آج 21 ہے, کوئی ایک وہ کیس جو آپ نے کسی ٹریبونل میں فائل کیا ہے وہیں جا کے دھاندلی کا ثبوت آپ دیتے, کوئی ثبوت آپ کے سامنے نہیں آیا, لیکن نعرے لگ رہے ہیں ابھی تک کہ دھاندلی ہوئی. اسی طرح کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کے اندر, اور انہوں نے ایک عدالتی مہم بھی چلائی اور ایک سڑکوں پہ بھی مہم چل گئی وہاں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب جس حلقے کی وہ بات کرتے تھے, جس کاؤنٹی کی بات کرتے تھے, جس سٹیٹ کی وہ بات کرتے تھے, اس کا نتیجہ جب کھولا جاتا تھا تو وہاں الیکٹرانک ووٹنگ, ای وی ایمز کے ذریعے سے الیکٹرانک ووٹنگ ایک, اور دوسرا نیٹ کے ذریعے سے اور مختلف الیکٹرانک ذرائع سے ووٹنگ ہونے کی وجہ سے ایک الزام بھی وہ اپنا ثابت نہیں کر سکے, اور جو دھاندلی کی تحریک تھی اس میں سے ہوا نکل گئی. پاکستان کے پاس 2 آپشن ہیں کہ ہم کبھی اپنے ووٹ پہ اعتبار نہ پیدا ہونے دیں اور ووٹنگ کرانے والے اداروں پہ بھی پیدا نہ ہونے دیں اعتبار. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اعتبار پیدا کرنے کے لیے ہم دروازے کھولیں آئینی اور قانونی ترامیم کا. تو جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کے مطابق ہم نے جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے ان کے استعمال کے لیے الیکشنز میں سیکشن 103 اس کو ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں. یہ پہلی بڑی ریفارم ہوگی پاکستان کی تاریخ میں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب کچھ جگہ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو آزمایا بھی تھا
اور جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن if I'm not forgetting تو اس کا 4تھا سال ہے وہ الیکٹرانکلی ووٹنگ ہوتی ہے, بڑے کانٹیسٹ ہوتے ہیں. جو پہلا الیکشن تھا اس میں جھگڑا پیدا ہوا, ریکاؤنٹ ہوا, عدالت میں بھی گیا اور وہ سیٹل ہو گیا, اس لیے کہ اس کے پیچھے بیک اپ تھا. اب جو ابھی کہہ رہے تھے فواد صاحب, ہم آپ کو بلائیں گے, آپ کو ہم وہ سسٹمز دکھائیں گے جو پی ٹی آئی نے نہیں بنائے, جو آپ کے قومی اداروں نے بنائے ہیں, بین الاقوامی اداروں نے بنائے ہوئے ہیں. اس میں سے جو چوائس کرنا ہے وہ آپ خود دیکھیے گا کہ ہم اسی طرح سے ہے وائر الیکشن ہونے دیں جن میں کوئی بھی آ کے کبھی ایک الزام آ جائے ڈسکا میں فائرنگ ہوگی, کبھی ایک الزام آ جائے کہ رات 11 بجے تک دیکھیے 249 میں کراچی میں وہاں بھی دھاندلی ہوتی رہی. اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. دوسرا بڑا ریفارم ہے کہ پاکستان سے باہر پاکستان کے پاس جو زر مبادلہ ہے اس کا سب سے بڑا ذخیرہ دینے والے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہم رائٹ آف ووٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سیکشن 94 میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں. یہ دوسری بڑی ریفارم ہے. یہ ساری سیاسی جماعتوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں, اور جو بلکہ ریجن یا مذہب یا کسی اور بنیاد کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں, جو ہی وہ بیرون ملک جاتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں یار ہمارا کیا قصور ہے, ہم کما کے پاکستان کو پردیس میں سے بھیج رہے ہیں, ہمیں ووٹ کا رائٹ تو دو. آپ کے ملک میں افغانستان کے ووٹرز کو تو آپ رائٹ دیتے ہیں, امریکہ کے ووٹر کے لیے تو آپ رائٹ کریٹ کرتے ہیں, پاکستانی کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ اس پہ ہم ریفارم لا رہے ہیں. تیسری جو بڑی ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت نظر آنی چاہیے. اس کے لیے جو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کے لیے ہم نے 2 ریفارمز تجویز کی ہیں. سیکشن 202 میں ایک ریفارم ہے, وہ یہ ہے سیکشن 202 کے مطابق کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ 2000 کی بجائے 10,000 یعنی 22 کروڑ کی آبادی ہے ان کے ممبرز ہونے چاہیے, تب ان کو رجسٹر کیا جائے. پہلی شرط یہ. اور دوسرا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سیکشن نیا انٹروڈیوس ہم کر رہے ہیں 213A, اس کے مطابق ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ سیاسی جماعتیں اپنا سالانہ کنونشن منعقد کریں جس میں لوگ بول سکیں کہ اس سیاسی جماعت کی کارکردگی کیا ہے, عہدیداروں کی کارکردگی کیا ہے, لیڈرشپ کا قبلہ کدھر جا رہا ہے, درست ہے یا نہیں ہے. یہ تیسری ریفارم تھی. چوتھی جو بڑی الیکٹرل ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ جو پولنگ سٹاف کے حوالے سے ہمیشہ شکایات اٹھتی ہیں, تو جو پولنگ آفیسرز یا سٹاف لگایا جائے گا سیکشن 15 میں امینڈمنٹ کر کے ہم یہ پروویژن لا رہے ہیں کہ اس کو چیلنج کر سکے گا اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے. مثال کے طور پہ اسجد ملی چیختے رہے وہاں جو آرو تھے ان کے بارے میں, لیکن کچھ نہیں ہو سکا. مفتاح صاحب بھی چیخ رہے ہیں کسی ایک عہدیدار کے بارے میں اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, لیکن وہ چینج نہیں ہو سکا. وہ بھی آرو کے بارے میں فواد صاحب بتا رہے ہیں. تو یہ جو اپوائنٹمنٹ آف پولنگ سٹاف ہے, آفیسرز اینڈ سٹاف ود ان 15 days, اس اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا جا سکے گا. اس کے علاوہ جو اگلی 5ویں ہے امینڈمنٹ وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں. اب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جس نے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جس نے اپنے مزاروں کے شناختی کارڈ لے کے ان کے اوپر ان کو کوئی 10 جگہ ووٹنگ کے لیے ان کا راستہ کھلا ہوا ہے, اور سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جو فرضی ووٹرز پہ یقین رکھتا ہے, جو پرچی کو بھی پلید کر دیتا ہے, وہ اس سے سب سے زیادہ ڈرے گا. لیکن جو ریفارم کرنا چاہتا ہے, حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے, وہ اس سے نہیں ڈرے گا. اس کے لیے جو ہم نے سوچا ہے راستہ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو نادرا کا رجسٹریشن کا آئی ڈی ڈیٹا ہے, نادرا والا, اس کی بنیاد کے اوپر ہم جو الیکٹرل رولز انتخابی فہرستیں ہیں وہ تیار ہونی چاہیے. باقی سب جگہ ہم وہ نادرا کا ڈیٹا مانتے ہیں. احساس پروگرام ہے پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام جو غریبوں کے ڈائریکٹلی ان کو
देता है शफाफ तरीके से पैसे। आखिरी जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, फिर आपसे बाद में भी बात करेंगे इंशाअल्लाह, वो ये है कि हम जो हल्का बंदी है, कराची में भी सवाल उठता है, बाकी जगह भी सवाल उठते हैं, हल्का बंदियों को दुरुस्त करने के लिए हमने पहले वो कहते थे कि इतनी आबादी हो तो एक आबादी ऐसी होती थी जहां आपको 3.5 लाख का हल्का मिलता है, उसके साथ वाला आपको पता लगा कि वो 77,000 का हल्का है। आबादी की बुनियाद के ऊपर अब हम खत्म करेंगे और इस सिलसिले में कुछ हम डिलीट कर रहे हैं प्रोविजंस 2017 के इलेक्शन एक्ट में से, और हम वोटर्स की बुनियाद, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं नादरा के, उसकी बुनियाद के ऊपर करेंगे ताकि हल्के बैलेंस्ड बन सकें। और बहुत सारे इलाकों में जो आबादी के मुख्तलिफ हैं सेक्शंस जो शिकायत करते रहते हैं, तो मुझे अभी तक जो आपने सुना इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी एक सियासी पार्टी को फायदा देती हो। दो बातें और मैं करना चाहता हूं आपसे। पहली बात यह है कि हमने 16 अक्टूबर 2020 को 16 अक्टूबर 2020 को हमने इंट्रोड्यूस किया था कौमी असेंबली में इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 16 अक्टूबर को, और आज हम मई में हैं। उनको फैसला करना था विद इन 100 डेज, फैसला नहीं हो सका, इसलिए जो दूसरे टूल्स हैं उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। और जो आखिरी मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो भी हम ला रहे हैं। एक इलेक्शन सेनेट के ओपन आइडेंटिफाइबल वोट के जरिए से करवाने के लिए, इसलिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिख के कहा हुआ है पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने कि ये काम करना चाहिए। ये तो उनका एजेंडा हो गया जो उनसे नहीं हो सका था 10 साल में, वो अब इमरान खान उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसकी तरफ तवज्जो दे रही है। और दूसरा ये है कि इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने के लिए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए दूसरी आईनी तरमीम हम ला रहे हैं। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इसके ऊपर जितना डिबेट, जितने सवाल हो सकते हैं वो जरूर कीजिए सबसे। और ये कौम का काम है, ये कौम का सवाल है, और ये कौम के ऐवान का नहीं बल्कि कौम के इदारों पे जो इलेक्शन के और लेजिस्लेशन के जिम्मेदार हैं उन पे एतमाद का सवाल है। इसलिए इट्स अ कॉमन क्वेश्चन फॉर एवरी कॉमन पाकिस्तानी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो लेटर लिखे हैं, लेटर लिखा नहीं। तारक साहब आपने फॉलो नहीं किया। सबसे पहले वजीर आजम साहब ने खत लिखा था स्पीकर साहब को, उसके बाद स्पीकर साहब ने खत लिखा है अपोजिशन को भी और पीपल्स पार्टी में नून लीग को भी और पीएमएलएन को भी और बाकी पार्टीज को भी। पीपल्स पार्टी ने अपना फोकल पर्सन नवीद कमर साहब को बना दिया है, पीएमएलएन ने अपना कोई बंदा उस कमेटी में नॉमिनेट नहीं किया है। सो ये प्रॉब्लम आ रही है कि पीएमएलएन को ने ना उसका रिस्पांस दिया है ना इसका रिस्पांस दिया है, ये ऑफिशियल है। अच्छा, मैं तारिक साहब 2 फोरम ऐसे हैं जहां पे ऑपोजिशन को पहले भी दावत दी जा चुकी है। वो फोरम है पार्लिमानी, सियासी नहीं है, इसलिए वहां तो आना चाहिए। एक कमेटी बनाई बाकायदा स्पीकर साहब ने, और दूसरा ये था उसमें वो तशरीफ नहीं लाए। दूसरा ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कहना बहुत जरूरी है, वो तशरीफ नहीं लाए। दूसरा ये था कि जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसका भी पहली दफा बायकॉट हुआ है, और जब तक वो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं आते वो किसी जगह बैठ के पार्लियामेंट के किसी दूसरे फोरम पे, इसलिए कि पार्लियामेंट को हमने इस्तेमाल करना है लेजिस्लेशन के लिए, दूसरा कोई फोरम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि जहां से लेजिस्लेशन के लिए हम रुजू कर सकें। ये सिर्फ इख्तियार है पार्लियामेंट का, इसलिए वहां तो उनको आना चाहिए। पार्लियामेंट हमारी नहीं है, उनकी भी है। जी अब पंजाब हुकूमत का अपना एक इशू है, वो उसको डील कर रहे हैं। जी अवैस
تو ڈبیٹ ہونی چاہیے کیا ایشو؟ دیکھیے جی، جتنے بھی سوالات اٹھانے ہیں حکومت کسی سوال سے نہیں گھبراتی، وہ ضرور اٹھائے جائیں. جتنی بھی باتیں کرنی ہے، جتنے اعتراضات کرنے ہیں، میں نے آپ کو ایک ڈیٹ دی ہے، یہ چیک کر لیں. آپ بھی کیا نہیں کرتے ہیں رپورٹنگ پارلیمنٹ کی، کہ یہ جو الیکشن امینڈمنٹ بل ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، یہ قومی اسمبلی میں انٹروڈیوس کیا 16/10/2020 کو. اس دن بھی ان کا بائیکاٹ تھا. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہم قومی اسمبلی میں جب جاتے ہیں یہ بل انٹروڈیوس ہوتا ہے. آج تک دیکھیے، آپ چیک کریں، میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہم دونوں یہاں نہیں بیٹھے، آپ چیک کریں اور قوم کو بتائیں کہ کیا اپوزیشن نے پچھلے سال اکتوبر سے لے کر آج تک قومی اسمبلی میں کوئی امینڈمنٹ اپنی طرف سے ڈالی ہے، کوئی تجویز ڈالی ہے؟ ہم سے نہیں بات کرنا چاہتے تو نہ کریں نا. وہاں انہوں نے ڈالی ہے. میں اپنا جواب نہیں دینا چاہتا، جواب مجھے پتا ہے ویسے. ٹھیک. ہاں ایک سیکنڈ. دیکھیے، چاروں صوبوں کے اندر اور جی بی کے اندر اور آزاد جموں و کشمیر کی آزاد حکومت کے اندر ہر جگہ علیحدہ علیحدہ ہر یونٹ کے اندر ایک ڈسپنسیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ان حلقوں کا آپس میں وہ تناسب نکالیں گے جو بلوچستان کے اندر ہیں. ان کو اسلام آباد پنڈی سے کمپیئر نہیں کیا جائے گا. تھوڑا سا نہیں ایک منٹ. جو آپ نے بات کی نا، میں تھوڑا جسٹ بنانے کے، ہر حلقوں جو ہے نا وہ صوبوں میں آلریڈی کانسٹیٹیوشن میں بتا دیا گیا ہے کہ کس صوبے کی کتنی نشستیں ہیں. اس صوبے کے اندر جو ڈیمارکیشن ہو رہی ہے وہ اس وقت آبادی کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر بلوچستان کی 50 سیٹیں ہیں تو وہ 50 سیٹیں جو ہیں وہ آبادی کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ 50 سیٹیں ایکول ووٹر بیس پہ ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حلقے کا ووٹر جو ہے وہ 3 لاکھ ہے اور دوسرے حلقے کا ووٹر 70,000 ہے. یہ جو ڈسکرپنسی ہے اس کو ختم کریں، باقی اس کا فرق نہیں پڑے گا. دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا RTS وہ اپنا مشینوں کا، مشینیں ہیک ہوتی ہیں جب وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتی ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے لوگوں نے ڈیولپ کی ہے اور جو باقی دنیا میں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سٹینڈ لون مشینز ہیں. جیسے ایک سمجھیے کہ بکسے ہیں، یہ صرف جو بیلٹ پیپر ہے اس سے ایک سٹیپ ہم آگے گئے ہیں. سو اس کا انٹرنیٹ چونکہ کنیکٹڈ نہیں ہے، لہٰذا اس کے ہیک ہونے کے امکانات لٹرلی صفر ہیں. اور جو باقی جو ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ ہم دکھا دیں گے. تیسرا جو سوال ہے کہ آپ نے جو ہم بات کر رہے تھے اوورسیز پاکستانی، دیکھیں ہم اوورسیز پاکستانیز کو ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی اور PMLN نہیں دینا چاہتے، وہ آئیں کھل کے کہیں کہ نہیں دینا چاہتے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. اچھا، میں ایک جو آپ نے ہیکنگ کی بات کی نا، یہ بہت بڑا ایک ایشو، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور پھر میں صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. بہت بڑا ایشو ہے. میں آپ کے سامنے، آپ فگر اگر انکریکٹ ہے کریکٹ کر لیجئے گا. $1 ٹریلین کی روزانہ بینکنگ ہوتی ہے ٹیلی فون اور موبائل کے اوپر. کتنے ہیک ہوتے ہیں؟ دوسری طرف جب ہیکنگ ہے تو 12 سال کا ایک لڑکا امریکہ کے سب سے بڑے ادارے کو بھی ہیک کر سکتا ہے. جو ہیومنلی پاسبل جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے الیکشن کرنا ہے، کرانا ہے، بھگتنا ہے، حصہ لینا ہے، وہ سب جو بھی تجاویز ہم کو دیں گے، ان تجاویز کا کوئی نہ کوئی اپائے یا حل نکال کے ان کو ہم سیٹسفائی کریں. تین سال پہلے کی تھی. وہ تو شامل